ناظرین السلام علیکم. آپ دیکھ رہے ہیں انڈیا پرائم نیوز، اور انڈیا پرائم نیوز کے اس وقت میں آپ کا استقبال کر رہا ہوں. ہمارے ساتھ ایک ایسی عظیم شخصیت ہیں کہ اگر میں ان کے بارے میں بولنا شروع کروں تو گھنٹوں بول سکتا ہوں. ایک ایسے مفکر جن کی فکر کی وجہ سے سینکڑوں ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں نوجوان اسلامی طبیعت کے بنتے چلے جا رہے ہیں. آپ ہیں جناب سید امین القادری صاحب. میں سید صاحب کا استقبال اپنے اس انڈیا پرائم نیوز پر کرتا ہوں، اور ایک چھوٹی سی بات آپ سے حضرت جاننا چاہتا ہوں کہ سنی دعوت اسلامی کے جو اغراض و مقاصد ہندوستان میں ہیں وہ کیا ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. سنی دعوت اسلامی کا ایک ہی مقصد ہے جو ہندوستان میں اور ہندوستان کے باہر بھی ہم کر رہے ہیں، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تعلیمات اور جو پیغام اللہ کی طرف سے لے کر آئے تھے اس کا ہم اپنی قوم کو پابند کریں. اپنی قوم کو پورا اسلام، جیسے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صرف نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ کی دعوت نہیں دی، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ زندگی کیسے گزارے، تجارت کیسے کریں، مسلمان کے ساتھ کیسے رہے، مسلمان غیر مسلموں کے ساتھ کیسے رہے، مسلمان والدین کے ساتھ، بیوی بچوں کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ، احباب کے ساتھ کیسے رہے، تجارت کیسے کرے، معاش کیسے کرے، ان ساری چیزوں کے حوالے سے ہم اپنی قوم کو پابند بنانا چاہتے ہیں. یعنی مکمل اسلام ان کو پیش کرنا چاہتے ہیں. سنی دعوت اسلامی کا اولین مقصد ہے. ہم تمام لوگوں سے کہیں گے کہ جب حضرت کوئی دعائیہ کلمات کہیں تو ہم لوگ آمین کہتے ہیں. اور حضرت ایک بات ابھی دیکھا جا رہا ہے کہ ہمارے خلاف جو باتیں ہو رہی ہیں پوری دنیا میں، تو مسلم نوجوان بچے اور بچیاں راستہ بھٹک رہے ہیں. ان کے بارے میں آپ کیسا محسوس کرتے ہیں، یا کیسا دیکھ رہے ہیں کہ یہ راستہ بھٹک رہے ہیں یا راستہ پر ہیں؟ کیسا ہے آپ کو محسوس؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو ہمارے خلاف پوری دنیا میں باتیں ہو رہی ہیں یہ آج سے نہیں ہو رہی ہے. جس دن سے اسلام آیا ہے اس دن سے ہمارے خلاف باتیں ہو رہی ہے. لیکن ہمارا طریقہ کار یہ ہونا چاہیے، لوگ ہمارے خلاف کچھ بھی کہیں، ہم اپنے کردار اور کیریکٹر سے اس کو غلط ثابت کرنے کی کوشش کریں. غلط پروپیگنڈے کا رد ہم اپنی زبان سے کرنے کی بجائے ہم اپنے کردار سے کریں. جیسے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف ان کے ظاہری دور میں بہت ساری باتیں کی گئی، لیکن جب حضور علیہ السلام سے لوگوں کی ملاقات ہوئی تو لوگوں نے دیکھا کہ یہ دشمنوں کے آنے پر چادر بچھاتے ہیں، خود بھوکے رہ کر دوسروں کو کھلاتے ہیں، یہ جان کے دشمنوں کو معاف کرتے ہیں، یہ محروم کرنے والوں کو عطا کرتے ہیں، یہ توڑنے والوں کو جوڑتے ہیں. تو حضور کا کردار دیکھ کر کے لوگ مسلمان ہوئے. جو چاند کے ٹکڑے دیکھ کر کے متاثر نہیں ہوئے تھے وہ میرے نبی کے اخلاق اور کردار سے متاثر ہوئے. تو مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ نبوی اخلاق اختیار کریں تاکہ ہم غلط پروپیگنڈے کا جواب دے سکیں. ایک بات تو یہ ہوئی. دوسری بات یہ ہے کہ مسلم نوجوان لڑکے اور لڑکیاں بے راروی کا شکار ہیں. تو پہلی بات میں آپ کو بتا دوں، جو لڑکے اور لڑکیاں اسلام پر ہیں وہ کبھی بے راروی کا شکار نہ تھے اور نہ ہے. جو اسلام پر نہیں ہے وہی لوگ بے راروی کا شکار ہیں. اس لیے کہ اگر وہ لڑکے اور لڑکیاں اسلام پر ہوتے تو پھر وہ بے راروی کیوں کرتے؟ ظاہر سی بات ہے کہ جہاں دن ہوگا وہاں رات نہیں ہوگی، اور جہاں رات ہوگی وہاں دن نہیں ہوگی. یعنی جہاں خوشبو ہوگی وہاں بدبو نہیں ہوگی، جہاں بدبو ہوگی وہاں خوشبو نہیں ہوگی. تو مسلم لڑکوں کا مطلب یہ ہے، مسلم کا مطلب ہوتا ہے اللہ کے فرامین پر اپنی اطاعت کی گردن کو خم کر دینا. تو جو اللہ کی اطاعت پر گردن خم کر دے وہ کسی لڑکی سے دل کیوں لگائے گا؟ وہ شراب کے اڈے پر کیوں جائے گا؟ وہ جوؤں کے اڈے پر کیوں جائے گا؟ تو وہ مسلمان کہلا رہا ہے لیکن وہ مسلمان بن نہیں گیا ہے. لوگوں کو چاہیے کہ مسلمان کہلانے کی بجائے مسلمان بن جائیں. جب وہ مسلمان بن جائیں گے تو مسلمان اور بے راروی دونوں ایک ساتھ نہیں ہو سکتے. جو مسلمان ہوگا وہ بے راروی کا شکار نہیں ہوگا، جو بے راروی کا شکار ہوگا وہ سچا مسلمان نہیں ہوگا. یہ ہے. تو لوگوں کو چاہیے کہ وہ اسلام کی طرف آئیں، بے راروی سے وہ خود بخود بچ جائیں. آپ نے دیکھا حضرات کتنی چھوٹی سی بات اور کتنے بڑے
एरा में कही कि अगर आप वाकई इस्लाम में दाखिल हैं तो आप बेराहरवी का शिकार हो ही नहीं सकते। बस मैं अब जैसा कि हमें इजाज़त मिली है 3 बातें करने की, 2 बातें हुई हैं, तीसरी बात है मैं हज़रत से चाहूँगा कि इंडिया प्राइम न्यूज़ के लिए कुछ दुआया कलमात कह दें, ताकि हम लोग काफ़ी मेहनत कर रहे हैं हज़रत, और चाहते हैं कि उफ़क़ पर मेरा भी नाम हो, मेरे चैनल का भी नाम हो, तो आपकी दुआ मेरे लिए बहुत कारगर होगी। तो मैं चाहता हूँ कि इंडिया प्राइम न्यूज़ के लिए कुछ दुआया कलमात कह दें आप। इंडिया प्राइम न्यूज़ के लिए दुआ करने से पहले एक नसीहत करता हूँ, और चैनलों की तरह इसको भी ग़ुलाम न बनाएं, हक़ बात कहें, इसलिए कि आप हक़ कहेंगे आपको कुदरत इज़्ज़त देगी। अगर आप चापलूसी करेंगे तो ग़ुलाम बनेंगे, और ग़ुलामों को किसी दौर में इज़्ज़त नहीं रही है। हमेशा आज़ाद रहने की कोशिश करें, इज़्ज़त आज़ाद लोगों को मिलती है, सरबुलंदी आज़ाद लोगों को मिलती है। हक़ बात कहिए, जो हक़ कहेगा अल्लाह ताला उसके साथ है। और मैं दुआ करता हूँ कि इंडिया प्राइम न्यूज़ जो चैनल है, अल्लाह इसको दिन 11वीं रात 12वीं तरक्की दे, और ये मुल्क व मिल्लत की खिदमत करें। हमारा मुल्क सलामत है तो हम बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। इस मुल्क की हिफाजत, हमारे हिंदुस्तान की हिफाजत हम सब हिंदुस्तान वासियों पर लाजिम और ज़रूरी है। अगर हम जान देकर भी इसकी अज़मत बचा सकते हैं तो हमारी जान सस्ती है, और ये मुल्क बहुत कीमती है। जैसे कि हमारे पुरखों ने, हमारे बड़ों ने, अल्लामा फ़ज़ल खैराबादी हो, या हज़रत काफ़ी मुरादाबादी हो, या मुफ्ती सदरुद्दीन आज़ुर्दा हो, या हज़रत टीपू सुल्तान हो, इन सब हिंदुस्तान के अजीम सपूतों ने जान देकर हिंदुस्तान को बचाया। आज भी मुसलमानों के दिल में ये जज्बात है कि अगर वक्त आएगा तो हम हमारी इस धरती को जान देकर बचाएंगे। इसलिए हमें बाहर वालों से भी मुल्क को बचाना होगा, और जो अंदर के लुटेरे हों उनसे भी मुल्क को बचाना होगा। ये काम चैनल बहुत अच्छी तरह कर सकता है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि। आपने अभी सुना हज़रत ने जो बातें कहीं, मैं हज़रत के सामने और तमाम लोगों को गवाह बनाते हुए ये कहना चाहता हूँ कि इंडिया प्राइम न्यूज़ की तरफ से अभी तक तो हमने सिर्फ सच दिखाने की कोशिश की है, अब हम सिर्फ और सिर्फ सच दिखाने की कोशिश करेंगे, और आप तमाम लोगों से दुआ की दरख्वास्त है। शुक्रिया।